تحریک لبیک بھی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اندرونی مسائل کا شکار ہوگی۔ نوٹس اور ویڈیو بیان جاری، کارکنان پریشان۔ ویڈیو بیان کارکنان کی تشویش کو دور کرنے کے لیے جاری کیا گیا۔ پیر سید صادق المین کارکنان جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مکمل تیاری اور تشہیر کریں گے۔ بابا جی کے مشن کو چلانے کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ سرگودا کو منافقین سے پاک کرنے کا وقت آ گیا، صادق المین کا کہنا۔ نوٹس کے ذریعے ہماری خاموشی کو توڑا گیا۔ انتشار پھیلانے والے، رکاوٹیں ڈالنے اور بار بار لا تعلقی دینے والے ہمیں ڈسپلن اور وفا کا درس دیں گے۔ انتظامیہ کے ذریعے دھمکانے والے امیر محترمہ کے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے گندے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ سابق ضلعی صدر صادق المین نے جلسے کے بعد میٹنگ کی کال دے دی۔ تحریک کا نام استعمال کرتے ہوئے ختم نبوت کے غداروں سے لین دین کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سابق صدر پیر سید صادق المین کا ویڈیو بیان جاری۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ویڈیو بیان جاری ہوتا، لیکن کارکنان کی جانب سے بار بار رابطہ کرنے پر اور کارکنان کی تشویش کو دور کرنے کے لیے میں اس بات پر مجبور ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی جی دشرفو سرگودا سلہ والی کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں، اور اسی جلسے کی تیاریوں میں ہم بھی اور پی پی 78 اور دیگر ذمہ داران مصروف ہیں، اور ابھی بھی ہم اسی جلسے کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ اسی وقت سے چند ایک لمحات نکال کر آپ کی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم بابا جی کے چلائے ہوئے مشن کے ساتھ وفا کرتے ہوئے جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس وقت سب سے اہم مسئلہ فلسطین ہے، جس پر پوری دنیا بالخصوص تحریک لبیک پاکستان متوجہ ہے اور ہر لحاظ سے فلسطینیوں کی امداد کے لیے کام کر رہی ہے۔ لیکن سرگودا کے موجودہ حالات پر جو کارکن پریشان ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرگودا کو میرے خیال میں منافقین سے پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کارکن جو میٹنگ بلانے کا کہہ رہے تھے، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں آپ فی الحال جلسے کی تیاری کریں اور اپنے اپنے علاقے میں جلسے کی تشہیر کریں اور لوگوں کو دعوت دیں، کیونکہ یہ جلسہ موجودہ فلسطینی اور ختم نبوت کے حالات پر انتہائی اہم کردار کا حامل ہے۔ نوٹس کے ذریعے سے ہماری خاموشی کو توڑا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ انتشار پھیلانے والے، تحریک کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے اور تحریک سے بار بار لا تعلقیاں دینے والے آج ہمیں ڈسپلن اور وفا کا درس دیں گے اور سکھائیں گے کہ کس طریقے سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کی مشن سے وفا کی جاتی ہے، دین مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ موجودہ ناظم جو جاوید موچی، جو کارکنان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوتا رہا، گندی زبان بھی استعمال کرتا رہا اور انتظامیہ کے ذریعے کارکنان کو دھمکانے میں سر فہرست رہا، اور انہی وجوہات کی بنا پر اسے تحریک لبیک پاکستان کے عہدے سے دستبردار بھی کیا گیا۔ پہلے ضلع سے اتارا گیا، پھر ڈویژن سے اتارا گیا، یعنی بارہا اسے اپنی ڈسپلن کی خلاف ورزی اور کارکنان سے غلط رویہ اختیار کرنے پر عہدے سے اتارا گیا۔ آج ایک بار پھر سرگودا کے کارکنان میں انتشار پھیلانے کے لیے اور سرگودا کی آب و ہوا کو دوبارہ سے آلودہ کرنے کے لیے یہ بندہ حرکت میں آیا، اور امیر محترم کے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے گندے حربے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ موجودہ ضلع باڈی اس جلسے کی تیاری کرتی، لیکن افسوس ان سے اس جلسے کی ایک پوسٹ بھی جاری نہ ہو سکی۔ الٹا لوگوں کے پاس جا کر یہ کہنا کہ اس جلسے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک حیرت کی بات ہے۔ ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ ان قریب جلسے کے فوراً بعد میٹنگ بلائی جائے گی، لیکن فی الحال آپ مرکز کی جانب سے دی جانے والی فلسطین کے حوالے سے کال کے منتظر رہیں اور جلسے کی تیاری کریں، اس کی تشہیر کریں، بھرپور لوگوں کو دعوت دیں۔ اور آخر میں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے نام کا استعمال کر کے لوگوں سے، انتظامیہ سے اور ختم نبوت کے غداروں سے لین دین کرتے ہیں، انشاءاللہ ان پتروں چھڈاں گے کسی نے۔